اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واقعی محبت تو جو بھی ایمان لے کر آیا ہے اللہ رب العزت کے اوپر تو اس کو اللہ سے محبت ہے، مگر ایک محبت اب ہماری زندگیوں میں اس محبت کا ایک دعویٰ ہی رہ گیا ہے۔ دعویٰ محبت ہے، حقیقت محبت نہیں ہے۔ جب حقیقت محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو پھر ہماری زندگیوں کا رخ کچھ اور ہوگا۔ ابھی جو زبان سے محبت کا اظہار ہے، جب یہ دل کی گہرائیوں سے یہ محبت ہو جائے گی تو پھر انسان جو ہے، پھر مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کے اوپر لپکے گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مواقع کو تلاش کرے گا اور اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں میں آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ محبت جو ہے ایک بڑا زبردست جذبہ ہے۔ دیکھیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، چاند ہو اور چاندنی نہ ہو، پھول ہو اور خوشبو نہ ہو، اور آگ لگے اور دھواں نہ ہو۔ تو مسلمان ہو، اس کو اللہ سے محبت ہو اور وہ زندگی پہ اسے نظر ہی نہ آئے، تو یہ اس کی زندگی کے اوپر اس کی اثر ہی نظر نہ آئے، تو یہ ناممکن سا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی حقیقی محبت سے آشکار کر دے۔ ہم لوگ، جو علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو ہم بھی وہ ایک محبت کی جو چنگاری ہر مسلمان کے اندر موجود ہے، ہم اس کو اللہ کے ذکر سے اس کی لو کو تیز کرتے ہیں اور اس محبت میں شدت کو، اور اس میں جو ہے اس کی شدت میں اضافہ کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ دیکھیں، جس طرح آگ کے انگارے سے ہنڈیا نہیں پکا کرتی، ہنڈیا کو پکانے کے لیے آگ کی ایک مقدار کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے، جیسے اللہ رب العزت ہم سے چاہ رہے ہیں زندگی گزارنا، ایمان کی وہ کیفیت، ایمان کی وہ حقیقت، ایمان کا وہ لیول ہمارے اندر موجود ہو، تو اس کے لیے بھی اس محبت میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مختلف جائز محبتوں کا تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اس چیز کو کمپیریزن کریں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ مثلا ہمیں ماں باپ کی محبت ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہے، بیوی اور اولاد کی محبت ہے، اور اس طرح جو جتنی بھی جائز محبتیں ہیں، ان سب محبتوں میں اتنی جان ہوتی ہے کہ ہم گھر سے نکل کر سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں تاکہ اپنے ان پیاروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر سکیں، اور ان میں اس جذبے میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اپنے دفتر میں، اپنی دکان یا کاروبار میں یہ خبر مل جائے کہ میری ماں بالفرض، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ میری ماں سخت بیمار ہو گئی اور ہسپتال میں ہے، تو ہم اپنی تمام مصروفیات کو چھٹک کر فوراً اس کا رخ کر لیتے ہیں، اور جب تک اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہ لے تو ہمیں چین نہیں آتا۔ تو یہ اس محبت کا اثر ہے کہ جس نے ہمیں بے قرار کر دیا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، کیا ایسی محبت ہمیں اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہے کہ جب مسجد میں اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے تو ہمارے دل میں بھی ایک ہلچل مچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوتے تھے، گھر میں باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، کیونکہ جیسے ہی مسجد سے آواز اللہ اکبر کی بلند ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچاننا ہی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی محبت اب دنیاوی محبتوں پر غالب آ گئی۔ بالکل اسی طرح یہ ہمیں بھی جو ہے نا، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے کہ کوئی تقاضا اللہ رب العزت کی طرف سے، کوئی حکم جس کے اوپر ہمیں جو وقت کا تقاضا ہو، تو ہم بھی تمام دنیا کی جو ہے اپنی مصروفیات کو، اپنی چاہتوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے اس کی طرف کو لپکیں۔ اور کیوں نہ لپکیں؟ اللہ سے یہ محبت ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت مختلف جگہوں پہ اپنے اس چیز کا جو ہے نا اظہار کیا ہے، محبت کا، کہ ہماری تخلیقی کہانی کو بھی بیان کیا کہ کتنی محبت سے، پیار سے وہ ہمیں اس دنیا میں لے کر آیا۔ فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں نطفے سے انسان نہیں بنایا؟ فقدرنا فنعم القادرون، پھر میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، مجھ سے اچھا ہے کوئی ٹھکانہ دینے والا، کوئی اندازہ کرنے والا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ،
پھر تیرے نطفے کو میں نے علقہ بنایا، فخلقنا العلقہ مضغۃ، پھر میں نے اسے ایک لوتھڑا بنایا۔ اب سنتے جائیں ذرا اللہ رب العزت کیسے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر میں نے اسے لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں نے ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس کو گوشت کا لباس پہنایا، ثم انشأنہ خلقا آخر، پھر میں نے تمہاری یہ شکل دے کر پیدا فرمایا، ثم السبیل یسرا، ثم السبیل یسرا، پھر میں نے تیرے راستے کو آسان کیا اور تنگ راستے سے تمہیں باہر لایا۔ اور اس وقت ہماری حالت کیا تھی جب ہم دنیا میں آئے، کہ نہ ہمارے دانت تھے کہ ہم کاٹ سکتے، نہ ہاتھ تھے کہ پکڑ سکتے، نہ پاؤں تھے کہ چل سکتے۔ اس بے بسی کے عالم میں اللہ رب العزت نے کائنات کی چکی کو گھمایا، سورج و چاند کی شعاؤں سے، کرنوں سے، زمین کی رگوں سے رزق کو نکالا، درختوں کی شاخوں سے، جڑوں سے۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ میں نے تیرے لیے رزق کو نکالا اور تیری خدمت کو پہنچایا، لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر کے تیرے پیٹ کی ایندھن کو بنایا، اور جب تو جوان ہوا، طاقتور ہوا، تو اب تو تیرا یہ حق تھا کہ تو میرا بن جاتا، میرے سامنے جھک جاتا، مجھ سے محبت کرتا، لیکن تو نے کیا کیا؟ آئے ہائے، ایک حدیث میں ہے کہ وَعَرَفْتَنِي یا عبد السوء، اے انسان تو مجھے للکارنے لگ گیا، میرا دشمن بن گیا۔ دشمن کیسے بن گیا؟ نمازیں چھوڑ کر۔ دشمن کیسے بن گیا؟ نافرمانی کے ذریعے۔ اللہ نے کہا کہ جھکو، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے اکڑنا ہے نماز چھوڑ کر۔ تو میرے بھائی، ہم دن میں 3 دفعہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں، 24 گھنٹے اس کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے فرش پر گھر بناتے ہیں، اس کے ٹھنڈے چشموں سے پانی پیتے ہیں، اس کے چراغ سے ہم اپنے گھر کے چراغ جلاتے ہیں، اس کی سورج کی کرنوں سے ہم اپنے گھروں کو منور کرتے ہیں، اس کی چھت تلے ہم رہتے ہیں۔ تو کیا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے اور دل کی گہرائی سے محبت کی جائے اور سب محبتوں سے بڑھ کر محبت کی جائے؟ ہمارا یہ ماتھا 5 دفعہ اس کے سامنے جھکے، مگر ہم نے تو اللہ رب العزت کی وہ قدر کی ہی نہ۔ اگر ہمارا اپنا بیٹا ہمیں آنکھیں دکھائے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ نکل جا گھر سے، اس کو کان پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، مگر ہم خود اللہ رب العزت کی اس زمین پر جرم کریں، اللہ کی نافرمانی کریں۔ اب خود سوچیں کہ میرے ہی گھر میں اگر کوئی آ کر مجھ سے ہی لڑنے لگ جائے تو آپ اس کو کیسا کہیں گے؟ کہ میزبان مہمان سے جھگڑنے لگ جائے تو آپ کہیں گے یہ کیسا گرا ہوا انسان ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ زمین اللہ کی ہم مہمان، آسمان اللہ کی چھت ہم اس کے نیچے مہمان، پانی اللہ کا ہم پینے والے، غذائیں اللہ کی ہم کھانے والے، ہوا اللہ کی ہم لینے والے، درخت اللہ کے ہم پھل کھانے والے، پھول اللہ کی اس کی مہک سے ہم فائدہ اٹھانے والے، کپاس اللہ کی ہم کپڑے بنا کر پہننے والے، ساری کائنات اللہ کی، اور اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اللہ ہی سے نافرمانی شروع کر دیں تو یہ کتنی گراوٹ کی بات ہے۔ تو ہم بے حس ہو گئے، ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے مالک کے ساتھ کتنی بے وفائی کر رہے ہیں۔ جو ذات اس بات کی حقدار تھی کہ ہم اس پر مر مٹ جاتے، اس سے محبت کرتے، اس کے ہر حکم پر اپنی تمام خواہشات کو، چاہتوں کو نشاور کرتے، مگر ہم نے اس کو بھلا ہی دیا۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں کیسی محبت سے اس دنیا میں پال رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہماری بے وفائیوں پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائیوں پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس کا جواب آیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، دل کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، دل کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف باتیں ہی نہیں، اللہ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا ہے کہ پوری کی پوری قوم 70 سے 80 ہزار افراد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے چاہت میں، جب بادشاہ نے ان کے اوپر ظلم کیا تو پوری کی پوری قوم، مرد عورت بچے سب آگ میں کود گئے۔ خندق، اصحاب الاخدود، خندق والے سب پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اس آگ میں کود پڑی ہے، اللہ کے اوپر اس نے اپنی جان نشاور کر دی، مگر اللہ کے انکار نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جو جادوگر آئے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا
تو فرعون نے کہا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو اور ان کے ایک بازو اور ایک ہاتھ جو ہے، ایک ٹانگ جو ہے اس کو کٹوا دو۔ تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ جانیں پیش کر دی، مگر جو ہے وہ اللہ کے کلمے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ آیا کہ ان کے اوپر بھی جب وقت آیا تو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو چھیلا گیا، مگر انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی محبت میں اپنی جانب جو ہے نا وہ پیش کر دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام امراۃ الفرعون کا تذکرہ ہے کہ کتنے شدید مظالم ان کے اوپر کیے گئے، کہ جو ایک اتنا بدترین ٹارچر جو ہے وہ بھی ایک صنف نازک کے اوپر کیا گیا، مگر اس اللہ کی عظیم عورت نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اپنی جان قربان کر دی، مگر اللہ رب العزت کی جو ہے جو ایمان کو نہ چھوڑا۔ میرے بھائی، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم نے قربانی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہم نے جو ہے کتنی اپنی چاہتوں کو قربان کیا ہے۔ ہم سے تو کچھ اپنی تھوڑی سی مرضی کے خلاف بھی کوئی بات ہو جائے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ اللہ نعوذ باللہ ہمارے ناشکری کے الفاظ نکل آتے ہیں۔ تو محبت جو ہے نا جی، محبت ہم اسی چیز کی محنت کر رہے ہیں کہ جو زبان کا جو دعویٰ ہے وہ دل میں اتر جائے، انسان اللہ کی دل سے محبت کرنی شروع کر دے۔ اس کے لیے دل کے اوپر ہی ہم محنت کرواتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے دل سے کروایا جاتا ہے، ذکر قلبی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس چیز کو سیکھیں۔ جب آپ اس چیز کو سیکھیں گے تو آپ کو اس محبت کی حدت انشاءاللہ العزیز، اس کا فیض آپ کو خود بخود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ محبت 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 تو کہتے ہیں، لیکن محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں ہے۔ محبت کے سب انداز ہیں پرانے، کہہ لو اس میں کوئی جدت نہیں ہے۔ تو محبت میرے بھائی ہو ہی نہیں سکتی، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انشاءاللہ انسان اللہ سے محبت کا جو ہے وہ حقیقی محبت کر رہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی نظر نہ آئے، اللہ سے محبت کرے اور اللہ کی یاد اس کے اندر نہ ہو۔ تو ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ عاشق کی پکار ہے، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، دیکھو مجھے یاد رکھنا، مجھے بھول نہ جانا، دیکھو تمہیں کہیں تمہارے گھر اور تمہارے اولاد جو ہے وہ تمہارا مال جو ہے میری یاد سے غافل نہ کر دے، دیکھو اپنے دلوں کو میرے ذکر سے اطمینان دیتے رہنا، دیکھو تم صبح بھی یاد کرنا، شام بھی یاد کرنا، دیکھو مجھے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت مجھے یاد کرنا۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت کے جو ہے نا، یہ اللہ کی قدر دانی ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت اس ذکر کثیر کو سیکھیں اور ذکر قلبی کو سیکھیں اور اللہ رب العزت کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس محبت میں فرق آپ خود بخود محسوس کریں گے اپنی زندگی میں، جب یہ ذکر کثیر کی نعمت انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔